ینگ لڑکیاں آ کے کہتی ہیں مولانا ہمیں دھوکہ دیا گیا، کہتی ہیں کہ 4 بار میں پریگننٹ ہو گئی تھی، دنیا میں آپ کے ناموس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ نے دوسروں کے ناموس کے ساتھ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سینسیٹیو ویڈیو ہے، خاص کر کے خواتین کے لیے، ینگ لڑکیوں کے لیے۔ غور سے سنیے، ریفلیکٹ کریے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ ہمیں بہت سے میسیجز آتے ہیں ینگ لڑکیوں کے، خواتین کے، جہاں پر وہ اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مولانا ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں ہمیں گائیڈ کریں۔ خصوصاً ایک پیٹرن کئی میسیجز میں ہیں جہاں پر ینگ لڑکیاں آ کے کہتی ہیں مولانا ہمیں دھوکہ دیا گیا اور ہمیں لڑکوں نے وعدہ کیا کہ وہ شادی کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ حتیٰ مثلا ایک میسیج میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، ڈیفینیٹلی اس خاتون، اس بہن کی آئیڈینٹی کو چھپا کے، جہاں وہ کہہ رہی ہے کہ ایک لڑکا ہے جس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ اسی طریقے سے دوسرے میسیجز آتے ہیں جہاں پر لڑکے کہتے ہیں مولا علی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گا، اہل بیت کی قسم، امام کی قسم کھا کے کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اس میسیج میں وہ لکھ رہی ہے کہ جب ان کی فیملی نے ان سے پریشر کیا تو انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ معذرت میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ضروری ہے کہ ایسے میسیجز اور ایسے پیٹرنز کو ہماری سوسائٹی میں ہماری ینگ لڑکیاں سمجھیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ 4 بار میں پریگننٹ ہو گئی تھی اور پھر نیچرلی ابارشن کرایا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب غور کریں، قسم خدا کی کھائی جا رہی ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے، لیکن دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ لڑکیاں ٹوٹ جانے کے بعد پھر کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں، پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں، کیا کریں ہم لوگ۔ تو میں اس قسم کے کئی میسیجز ہیں جس کے اندر میں پہلے تو ہماری بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ کو کوئی ینگ لڑکا اپروچ کرتا ہے تو آپ بہت ویلیویبل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص راستے پہ چلتا ہوا آپ سے بات کر سکے۔ امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا واقعاً آپ کو پسند کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے کہیں کہ اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو میرے والد سے آ کے بات کرو، اس کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے بات کرے۔ تو پہلی چیز، اگر وہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گا، کہہ رہا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اسے جو کرنا ہے اس کی مرضی ہے۔ 2 قسم کے پھول ہوتے ہیں، ایک وہ جو راستے پہ ہوتے ہیں جسے کوئی بھی توڑ لیتا ہے، اور دوسرا وہ جو ایک باغ میں ہوتا ہے، وہاں ایک باغبان ہوتا ہے۔ جو گارڈن میں پھول ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ گارڈن کا جو مالی ہے اس سے پرمیشن لی جائے تاکہ وہ پھول کو کوئی ہاتھ لگا سکے۔ آپ ویلیویبل ہیں، اگر آپ خود کو ویلیو نہیں دیں گی تو کوئی اور آپ کو کیوں ویلیو دے گا؟ دوسری چیز، آپ کو اگر کوئی قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور وہی قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں نامحرم سے بات نہیں کرنی ہے، تمہیں نامحرم سے دوری رکھنی ہے، وہی قرآن جس کی وہ قسم کھانے کی بات کر رہا ہے، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے والدین کی طرف رجوع کریں۔ آپ یہ جان لیں کہ کوئی بھی ینگ لڑکا اگر آپ کو اپروچ کر رہا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے فوٹو بھیجیں، بغیر حجاب کے فوٹو بھیجیں، یہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ آپ اس سے سوال کریں کہ اگر آپ کی بہن کو کوئی اگر ایسا خط بھیجتا، میسج بھیجتا کہ بغیر حجاب کے مجھے آپ کو دیکھنا ہے، تو کیا آپ کو پسند آتا؟ اگر وہ شخص کو یہ پسند نہیں آ رہا ہے کہ میری بہن کے ساتھ کوئی وہ کام کرے، تو وہ کسی اور کی بہن کے ساتھ یہ کام کیوں کرنے تیار ہے؟ تو آپ کے لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ آپ کے والدین جتنی آپ سے محبت کرتے ہیں اتنا آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ یہ بھیڑیے ہیں جو شکار کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے یہاں روایتوں میں معصوم نے کہا ہے کہ اگر تم کسی کی ناموس کی حرمت کو پامال کرو گے تو روز قیامت تو جو آپ کو اس کی سزا ملنی ہے وہ تو الگ، لیکن اس دنیا میں آپ کے ناموس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ نے دوسروں کے ناموس کے ساتھ کیا ہے۔ تو میری بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو بھی آپ کو وعدہ کر رہا ہے، وعدوں پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کریں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کون ہیں، وہ جانتا ہے مرد کی فطرت کیا ہے، وہ جانتا ہے عورت کی فطرت کیا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا ہے عورت کو کہ اپنی آواز کو پتلی نہ کریں نامحرم کے سامنے، وگرنہ ان کے دلوں میں جو مرض ہے وہ جاگ جائے گا، وہ بھڑک جائے گا۔ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے خلق کیا ہے کہ مردوں کے دلوں میں مرض ہے۔ اگر آپ سے وہ آج اچھی باتیں کر
رہے ہیں، آپ کو اٹینشن دے رہے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویلیو کر رہے ہیں آپ کو، وہ اپارچونٹی کے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ بالکل میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، مرد اور عورت کی دوستی نہیں ہے اسلام میں۔ مرد اور عورت کو خدا نے کمپینینز ہو سکتے ہیں لیکن پرسنل انفارمیشن شیئر کرنا جائز نہیں ہے۔ میری بہنوں، آخری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ریلیشن میں ہیں اور آپ کے والدین نہیں جانتے تو آپ اپنے والدین کو دوست بنائیں۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچیوں کو دوست بنائیں، ان سے گفتگو کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں نہ ملنے والی محبت وہ باہر تلاش کر رہی ہوں۔ والدین خصوصاً اپنی بچیوں کو پیار دیں، محبت دیں، اٹینشن دیں، گھر میں اپریشیٹ کریں، ان کو احساس دلائیں کہ وہ ویلیوبل ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر گھر میں آپ نے محبت اپریسیشن نہیں دی تو ایسے بھیڑیے جو بازار میں ہیں وہ شکار کریں گے، کیونکہ جانتے ہیں۔ میں اپنی پیاری بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کریں، یہ تجربہ ہو چکا ہے، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ کئی مردوں نے، کئی لڑکوں نے وعدے کیے اور دھوکہ دیا۔ اگر خدا نہ کرے آپ میں سے کوئی لڑکی ہے جن کا کسی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے یا کوئی ریلیشن ہے، آپ اس ریلیشن کو حلال کریں۔ ایک میں مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بار آیت اللہ خامنہئی ایک پہاڑ پہ گئے تھے، کوہنا وردی کے لیے، واک کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر انہوں نے ایک کپل کو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹائم وہ پریزیڈنٹ تھے ایران کے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں؟ تو کہا نہیں، کہ ہم صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی غصہ نہیں ہوئے۔ آیت اللہ خامنہئی نے کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو ابھی آپ جو دو لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ کا بیٹھنا فعل حرام ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں نکاح کر لیں اور اس کے بعد بیٹھیں، تو یہی بیٹھنا، یہی گفتگو، یہی ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار عبادت ہو جائے گا۔ آیت اللہ خامنہئی نے وقت دیا، وہ دو بچے جو بے دین تھے وہ دیندار ہو گئے، نکاح کیا اور دین کی طرف آ گئے۔ ہم بھی آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا ریلیشن ہے حلال کر لیں، والدین سے بات کریں، گفتگو کریں، سولو کریں۔ پھر سے لڑکوں کے وعدوں پہ بھروسہ نہ کریں، خصوصاً وہ وعدے جو خدا کے وعدوں کے مخالفت میں ہیں۔ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ریلیشن رکھو، خدا کہہ رہا ہے مت رکھو۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بات کرو، خدا کہہ رہا ہے مت کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ فزیکل ریلیشن رکھو، خدا کہہ رہا ہے مت رکھو۔ خدا کے وعدوں پہ بھروسہ کرنا ہے یا لڑکوں کے وعدوں پہ؟ یاد رہے، خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور خدا نے توبہ کے راستوں کو کھلا رکھا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی، مشکل ہو گئی، تو خدا نے توبہ کے راستوں کو کھلا رکھا ہے۔ آنکھوں میں مومن کے جب آنسو آ جائے، دل ٹوٹ جائے، آنسو گرم ہوں، خدا سے دل جڑ جاتا ہے، اور ایک بار خدا سے انسان توبہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پلٹ آئیں خدا کی راہ میں، خدا کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ میری پیاری بہنوں، امید کرتا ہوں کہ مجھے اپنا بڑا بھائی یا اپنے باپ کی جگہ دیکھ کے آپ میری بات پر غور و فکر کریں گے۔ التماس دعا، خدا حافظ۔